اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سورہ حدید کی آیت نمبر 28 پڑھ رہا ہوں بچوں، آپ لوگ بھی غور سے سنو یہ چیز، آیتوں میں غور سے سننا، غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ہمارا مضمون کیا ہے؟ ایمان بالنبی، یہی ہے نا، بلیونگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان بالنبی، ہمارا ایمان بالنبی کے اوپر گفتگو. آمنوا برسولہ، اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص رحمت میں سے 2 کفل عطا فرمائے گا. یہ 2 کفل بڑا اہم مضمون ہے. کفل، کاف لام، کفل واحد ہوتا ہے، 2 کفلین ہوتا ہے. جی، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے 2 کفل عطا فرمائے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور اگر تم رسول پر ایمان لاؤ گے تو تم کو 2 کفل اپنے رحمت میں سے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے خاص نور بنائے گا جس کی وجہ سے تم چل سکو گے دنیا میں یا آخرت میں. آخرت مراد ہے وہاں پر، دوسری آیات کی تشریح ہے، ہم اس میں جاتے نہیں. آخرت میں لوگ گمراہ رہیں گے، پریشان رہیں گے، اندھیرے میں پریشان رہیں گے، لیکن جو رسول پر ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے، ان کے دائیں بائیں ہر طرف نور ہوتا ہے. وہ ایمان والے قیامت کے دن پریشان نہیں ہوتے. جی، تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. 4 وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، 4 وعدے. اگر تم نبی پر ایمان مضبوط رکھو گے جیسا ہونا چاہیے ویسا، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کتنے چیزیں عطا کرے گا؟ 4. اس میں سے 2 ہے کفل، 2 کفل ہے، اپنی خاص رحمت میں سے 2 کفل عطا کرے گا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے نور، قیامت کے دن نور عطا کرے گا اور مغفرت عطا فرمائے. یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ دونوں چیزیں یہ قیامت سے متعلق ہے. قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن مغفرت عطا فرمائے گا. یاد رکھو، جس کو یہ 2 چیزیں مل گئے نا، ان سکسس کامیاب بن خلاص. کیونکہ قیامت کے دن 2 ہی مرحلے ہیں، ایک میدان میں کھڑے ہونا ہے، وہاں پر پریشان ہونا ہے، اور اگر اللہ گناہ کو معاف نہیں کیا اور جہنم میں ڈال دیا تو پھر تو گئے کام سے خلاص. 2 بڑے پریشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر پکا ایمان رکھو گے نا نبی پر تو نور عطا کروں گا، مطلب میدان محشر میں کوئی پریشانی نہیں، اطمینان سے کھڑے رہیں گے، اطمینان سے کھڑے رہیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، مزے سے کھڑے رہیں گے، نور کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور اللہ گناہ اگر بخش دے گا تو پھر جنت میں جا کے تو مزے ہی مزے کریں گے، مزے ہی مزے کریں گے. تو قیامت کا مسئلہ تو سالو ہو جا رہا ہے ان 2 سے، مگر سوال آتا ہے پہلے کفلین. یہ کفلین کیا ہے؟ 2 کفل کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے جو عموم اہل السنہ والجماعہ نے بیان کیا ہے. عام طور پر اس کا معنی ہے اجرین، 2 خاص اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجرین یؤتیم اجرہم مرتین، اللہ تعالیٰ ان کو 2 مرتبہ اجر عطا کرے گا، ثواب ڈبل عطا فرمائے گا. تو کفلین کا ایک معنی جو ہے جب حظ اور نصیب، ہمارا نصیب، ہمارے مقدر میں جتنا حصہ ملنا ہے، یہ معنی اگر لیں گے تو اس کا جو مشہور معنی میں بتا رہا ہوں، جمہور تقریباً سارے علماء اہل سنت نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب ڈبل اجر عطا فرمائے گا. اور اس کا معنی جو ہے شیعہ حضرات کی کتابوں میں کھول کر دیکھا، جی شیعہ علماء کے نزدیک کیا الکفلین سے مراد انہوں نے حسن اور حسین کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت میں سے حسن و حسین عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اپنی تحقیق ہے، آپ کی تحقیق ہے، ان کی تحقیق ہے. ہم تو اہل السنہ والجماعہ سے، تو اہل السنہ والجماعہ کی اس کیا کہتے ہیں ڈبل اجر کو ہی ہم بیان کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی اپیل ہے. میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بیان سن رہا تھا، کیا کہتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ابھرتا ہوا نوجوان ہے، بہت بڑا علامہ نہیں ہے، بہت بڑا مفتی نہیں ہے، بہت بڑا شخصیت نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان ہے جو سچے من سے تحقیق بھی کر رہا ہے اور سچ کو پانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا نام ہے مفتی فضل ہمدرد. مفتی فضل ہمدرد بہت اچھا عالم ہے اور ماشاءاللہ اس نے کام کیا ہے، اہل بیت کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے. اس نے ایک بات انہوں نے بیان کیا، مفتی فضل ہمدرد صاحب. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بات سن لی جائے. جی ان کے 20 چیزوں سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں، اور ہماری کئی مرتبہ بات چیت بھی ہوئی ہے، کئی مرتبہ وہ ان کے معاملات سے میں اختلاف کرتا ہوں. لیکن انہوں نے ایک بات یہاں پر کہا کہ کفلین کا معنی ثقلین ہے. انہوں نے کہا ثقلین ہے، کفلین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے 2 کفل عطا کرے گا. کفل کا معنی اگر نصیب، حصہ اگر کریں گے تو 2 اجر مراد ہوں گے، لیکن کفل کا معنی ضمانت بھی آتا ہے عربی زبان میں، گارنٹی، ضمانت. یہ لفظ سنے ہوئے ہے نہیں؟ گارنٹی، ضمانت، یہ لفظ سنے ہوئے ہے نا؟
किफिल का माना ये आता है, हजरत सैयदना जुल्किफिल रज़ी अलैहि सलाम, अल्लाह के नबी जुल्किफिल, कुरान में उनका जिक्र है। जुल्किफिल क्यों कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में 100 मोहताज लोगों की कफालत करते थे। गारंटी, बेफिक्र रहो, तुम्हारा खाना पीना कपड़ा मकान मेरी जिम्मेदारी में, कफालत, गारंटी, फिक्र मत करो जी। युतिकुम किफलैन मिन रहमती, उन्होंने कहा कि किफलैन का माना यहाँ पर सकलैन हो सकता है। अब उनकी बात पढ़ने के बाद मैं उनसे सुन लिया, हालांकि वो कोई उसूल पर बिठाकर नहीं बयान करे, सरसरी उन्होंने बयान किया, मगर मैं कहता हूँ अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे के एक विंडो तो उन्होंने खोला है कि इस पर रिसर्च किया जाए। मैं आप हजरात से भी अपील करूँगा और खुसूसन अहले इल्म जो यहाँ पर बैठे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, रिसर्च किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला को अजरैन ही कहना होता, 2 अजर मुराद होता, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम अजरैन मिन रहमतिही बयान करने में कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ताला अजरैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन किफलैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और किफल के लफ्ज़ के अंदर ज़मानत का माना आता है, और यहाँ पर एक लिहाज से माना मुकम्मल नज़र आता है कि जो बंदा रसूल पर मुकम्मल मजबूत तरीके से ईमान लाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत को भली करने के लिए मैदान महशर में सलामत के लिए नूर अता करेगा और जन्नत में दाखिले के लिए मगफिरत अता फरमाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वो चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि अगर तुम उसको मजबूती से थाम लो तो दुनिया के अंदर तुम्हारे गुमराह नहीं होने की गारंटी है। एक किताबुल्लाह है, एक इतरती अहलु बैती है, ये 2 गारंटी है। सकलैन इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 मजबूत चीजें छोड़ जा रहा हूं जो गारंटी है। आखिरत की नजात, नबी पर ईमान लाने वालों के लिए आखिरत की नजात वो नूर है और वो मगफिरत है, वो उनकी नजात का सामान है। और दुनिया के अंदर गुमराही से बचने के लिए किफलैन का माना ये बिल्कुल हो सकता है कि उससे मुराद कुरान और अहले बैत है। 2 जमानतें अता कर कर जा रहा हूं। मैंने तफासिर में देखा है, कई तफासिर में देखा है, मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं अपील कर रहा हूं। मैंने इसके ऊपर काफी काम किया है, 8, 10, 15 पेजेस तो रेफरेंसेस के मेरे पास ऑलरेडी जमा हो चुके हैं जी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भाई ये इसका मुराद सकलैन ही है और यही मतलब मैं लूंगा, इसको रिसर्च नहीं बोलते कि पहले डिसाइड करके उसके बाद रिसर्च करो। जो सही है उसकी तरफ पहुंचना है, मैं इस पर काम कर रहा हूं। अहले इल्म यहां पर बैठे हैं, तमाम मकातिब फिक्र यहां पर अहबाब बैठे हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूं कि कुरान एक ऐसा समंदर है कि तलाश करते जाओ, हर आए दिन इसमें नए मानी मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले के मुफस्सिरीन ने अगर कुछ बयान कर दिया तो बस वो फाइनल हो गया, अब कोई दूसरा बयान नहीं हो सकता है। नहीं,